بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدایہ کی سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 34 ہے اور ہم پڑھ رہے تھے استنجا کے متعلق۔ چلے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا کہ پہلے ہم عبارت پڑھ کے سبق بیان کریں گے، مسئلہ بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے اور آخر میں ترکیب اور اجرا کریں گے۔ وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ۔ اب یہاں یہ ایک جملہ ہے اور اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں پیشاب کرنے کے لیے تو پہلے الٹا پاؤں رکھیں۔ بیت الخلاء میں واش روم میں سیدھا پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ ایک اصول ہے کہ جو بھی جہاں اچھا کام بندہ کرنے کے لیے جائے تو سیدھا پاؤں رکھے، اور جہاں کوئی برا کام ہو تو پھر الٹا پاؤں آگے رکھیں۔ تو یہاں بیت الخلاء میں اگر داخل ہو تو پہلے الٹا پاؤں اندر رکھیں۔ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مسئلے کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہ آدمی، اس کی جو ضمیر کا مرجع ہے وہ آدمی کی طرف جا رہی ہے، یدخلو کی، کہ وہ آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو اپنے الٹے پاؤں کے ساتھ۔ وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَبْلَ دُخُولِهِ۔ یہاں ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں بیان کرتے ہیں کہ اب بیت الخلاء سے داخل ہونے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے رب تعالیٰ کی، کہ رب تعالیٰ کی پناہ ہو شیطان مردود سے۔ جو بڑی ذات ہوتی ہے اس کی پناہ مانگی جاتی ہے، اور جو کم تر ذات ہوتی ہے اس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو اب اس مسئلے کا ترجمہ دیکھیں کہ وہ آدمی پناہ مانگے رب تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اس کے داخل ہونے سے پہلے، یعنی بیت الخلاء سے داخل ہونے سے پہلے۔ یہاں تک دوسرا مسئلہ بھی ہو چکا۔ اب آگے دیکھیں عبارت کو، وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ۔ اب یہ جو یہاں سے لے کر یہاں ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو جائے تو اب اپنے الٹے پاؤں پر بیٹھے، زور دے کر بیٹھے۔ اس میں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح جو پاخانہ وغیرہ پیشاب ہوگا وہ صحیح آئے گا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ وَيَجْلِسُ، وہ آدمی بیٹھے اس حال میں کہ وہ اعتماد کرے اپنے الٹے پاؤں پر۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس عبارت میں۔ اب اس عبارت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بندہ اگر بیت الخلاء میں داخل ہو گیا ہے، واش روم میں داخل ہو گیا ہے پیشاب کرنے کے لیے، تو وہ کلام نہ کرے۔ ہاں کوئی مجبوراً کرنا پڑ جائے تو پھر کر سکتا ہے، اجازت دی گئی ہے، لیکن ضرورت کے علاوہ واش روم میں جا کر کلام نہ کرے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ وہ آدمی کلام نہ کرے مگر ضرورت کے وقت۔ وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَحِبِّ الرِّيحِ۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بیان ہوا ہے، اس عبارت میں ایک مکروہ بتایا گیا، مکروہ تحریمی استنجا کے لیے، کہ اگر آپ واش روم میں جاتے ہیں یا استنجا کر رہے ہیں یا پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں بھی واش روم ہو یا کوئی کھلی جگہ، تو نہ قبلے کی طرف وہ بندہ منہ کر سکتا ہے نہ پیٹھ کر سکتا ہے۔ منہ کرنا اور پیٹھ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر جو وہ عمارت میں ہو، بنیاد کا مطلب عمارت میں ہو، عمارت میں بھی ہو بندہ، پھر بھی واش روم کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے بندہ بیٹھے، اپنا ستر کھولے تو نہ پیٹھ کرے قبلے کی طرف نہ منہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ سورج کی طرف منہ کرے اور نہ چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھے، اور نہ اس طرف اس سمت کرے جہاں ہوا آ رہی ہو۔ جس سمت سے ہوا آ رہی ہے اس سمت کی طرف بھی منہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔
اب یہاں تک ہمارا یہ مسئلہ بیان ہو چکا. آخری مسئلے کا ترجمہ دیکھ لیں. اور مکروہ ہے مکروہ تحریمی، قبلے کی طرف منہ کرنا اور اس کی طرف پیٹ کرنا اگرچہ وہ عمارت میں ہو. اور مکروہ ہے سورج کی طرف منہ کرنا اور چاند کی طرف منہ کرنا اور ہوا کی سمت کی طرف منہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے. یہاں تک ہمارا سبق بیان ہو چکا. اب ہم ترکیب کرتے ہیں. پہلا جو جملہ تھا وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، یہاں تک یدخل جو ہے داخلہ یدخل ناصر ینصر سے ہے صیغہ، اور ہوا ضمیر اس کا یہ فاعل ہے، فعل مضارع، تو ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا. اور خلاء جو پڑھ رہے ہیں یہ خلاء یہ مفعول ہے یدخل کا. برجلہ اليسرى با جار ہے رجل، یہ مضاف ہی ضمیر مضاف ہے. اسم کے ساتھ جب ضمیر آ جاتے ہیں تو اسم مضاف ہوتے ہیں اور ضمیر مضاف الیہ ہوتے ہیں. تو یہ مضاف مضاف الیہ بن گئے. اور مضاف مضاف الیہ بن کر پھر کیا بنیں گے؟ اگر پہلے مضاف مضاف الیہ آ جائے اور اس کے بعد کوئی اسم آ جائے، اسم معرفہ آ جائے، تو مضاف مضاف الیہ کو ہم موصوف بنائیں گے اور بعد والے اسم معرفہ کو صفت بنائیں گے. یہ رجلہ جو ہوگا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف اور یسرا یہ صفت بن جائے گی، کیونکہ یہ بھی معرفہ بن گیا یہ بھی معرفہ. جب مضاف مضاف الیہ مل جاتے ہیں تو وہ بھی معرفہ بن جاتے ہیں. معرفہ کی ایک قسم ہے اضافت بھی. تو یہ معرفہ ہو گیا تو دو معرفہ آ گیا تو مصروف صفت بن گیا. اب مصروف صفت مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر ظرف لام بن جائیں گے یدخلو کے. یدخلو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعل. یہ ہماری ایک جملے کی ترکیب مکمل ہوئی. اب دوسرا جملہ دیکھیں وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قبل دخول. یہاں تک یہ دوسرا جملہ ہے. یستعیذ جو ہے یہ فعل ہے، استعاذ یستعیذ یہ باب استفعال ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید بھی اجوف واقعی اسباب استفعال. اب یستعیذ یستعویذ تھا، یستعویذ واو متحرک ما قبل اگر ساکن ہو تو واو کی حرکت ما قبل کو دی جائے گی. اب اگر واو کی حرکت ما قبل کو دی اور ما قبل اب یستعیذ ہو گیا، اب واو ما قبل کسرہ تھا تو واو کو یا سے بدل دیا تو یہ یستعیذ ہو گیا. یستعیذ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، با جار اللہ اسم جلالت مجرور جار مجرور مل کے ظرف لاغ بن جائیں گے یستعیذ کے. مین جار شیطان معرفہ ہے، رجیم معرفہ ہے. جب دو معرفے آ جائیں تو مصوص صفت بننے ہیں. تو یہ مصوص صفت مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یستعیذ کے متعلق ہو جائیں گے. اور قبل دخول ہی قبل مضاف مصدر ظرف ہے، قبل مضاف دخول یہ مضاف ہو جائے گا، پھر ہی ضمیر مضاف ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر قبل مضاف کا مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی بنیں گے یستعیذ کے. جو ظرف ہوتے ہیں وہ مفعول فی بنتے ہیں، یہ یستعیذ کا مفعول فی بن جائے گا. یہ فعل اپنے فاعل دونوں متعلقات اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. یہ باللہ پر جار ہونے کی وجہ سے مجرور پڑا رہا ہے، اس میں جلالت کو زیر آ رہی ہے، پیچھے حرف جار ہے. اور شیطانی جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی مین کی وجہ سے ہے. اور رجیمی پر جو زیر آ رہی ہے وہ صفت ہے، موصوف صفت کا اعراب اس طرح کرتے ہیں. قبلہ پر جو زبر آ رہی ہے یہ مفعول فی ہے، اور دخولی پر زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور آگے ہی ضمیر ہے. وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ یہ ایک الگ جملہ ہے، اس کی ترکیب ہم کریں گے. یجلس فعل ہے، جلس یجلس باب ضرب یضرب سے فعل مضارع ہے، اسی کا پہلے بھی آ چکا. سیگا یجلس فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل بن جائے گا. اور یہ ایک قاعدہ ہے یہ کہ اگر اسم فعل اور فاعل اور مفعول کے بعد کوئی صفت کا صیغہ آ جائے یا فعل فاعل کے بعد صفت کا صیغہ آ جائے تو صفت کا صیغہ جو بنے گا وہ حال بنے گا. اس میں فاعل سے یا مفعول سے حال بنے گا. تو یجلسو یہ فعل فاعل اس کے اندر ہے تو اس کے بعد صفت کا صیغہ آ گیا معتمدن، تو ہم اس معتمدن کو حال بنائیں گے ہوا ضمیر سے. ہوا ضمیر جو ہوگی وہ ذل حال بن جائے گی، اور معتمدن جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر جو ہوگی یہ اس کا فاعل بن جائے گی. علی جار ہے یساری مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لام معتمدن کے ہوں گے. معتمدن صفت کا صیغہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا حال. ہوا ضمیر ذل حال اور حال مل کر
یہ یجلس کا فاعل بن جائے گی، یجلس فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائیں گے۔ اب معتمدن پر جو نصب آ رہا ہے حال ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، ولا يتکلم الا للضرورت، اب یہ ایک الگ جملہ ہے، اس کی ترکیب کرتے ہیں، لا يتکلم یہ فعل ہے، باب تفاعل سے ہے، تکلم یتکلم صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفاعل، تو ہوا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، الا حرف استثناء لام جار ضرورت مجرور جار مجرور مل کر یہ مستثناء مفرغ ہو کر ظرف لاغ بنیں گے لا یتکلم۔ مستثناء مفرغ وہ ہوتا ہے کہ مستثناء منہ مذکور نہ ہو تو وہ مستثناء مفرغ ہوتا ہے، تو ہم اس کو مستثناء مفرغ کہہ کر یا ظرف لاغ بنا دیں گے، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے۔ للضرورتی پر جو زیر آ رہی ہے لام کی وجہ سے آ رہی ہے، وَيُكْرَهُ تحریماً یہ یہاں سے لے کر آخر تک یہ ایک جملہ ہے، اس کی ترکیب کرتے ہیں، یکرہ فعل ہے، تحریماً جو ہے یہ تحریماً اگر فعل کے بعد آ جائے مصدر آ جائے تو وہ مفعول مطلق بنتا ہے، لیکن مفعول مطلق اس وقت بنے گا کہ فعل کا ہم معنی ہو تو مفعول مطلق بنتا ہے، تو ہم یہاں پیچھے یکرہ اس کا ہم معنی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم تحریماً کو مفعول مطلق بنا رہے ہیں، تو اس مفعول سے پہلے ہم موصوف نکالیں گے، کراہتاً جو ہے وہ پہلے ہم مصدر نکالیں گے موصوف اور یہ صفت موصوف صفت مل کر یہ پھر مفعول مطلق بنے گا یکرہ کا۔ اور استقبال القبلتی استقبال نکرہ ہے، قبلتی معرفہ پہلے نکرہ آ جائے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو استقبال مضاف ہوگا، قبلتی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ قاعدہ کئی بار آ چکا ہے، یہ معطوف علیہ بنیں گے کیونکہ وہ عطف آ رہی ہے درمیان میں، استدبارھا، اب استدبار جو ہے یہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا یکرہ کا، لیکن اس سے پہلے یہ جو ہے معطوف علیہ دوبارہ بنے گا، تو استقبال عین الشمس والقمر ومحب الريح، یہ اس کا عطف آئے گا اس استقبال القبلتی کے پر، استقبال مضاف عین مضاف الشمس معطوف علیہ وہ عطف قمری معطوف اور معطوف علیہ مل کر عین مضاف مضاف علیہ بن جائیں گے، پھر یہ مضاف علیہ مل کر معطوف علیہ وہ عطف محب الريح جو ہے محب مضاف اور ريح مضاف علیہ مل کر یہ پھر معطوف بنیں گے، یہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر استقبال کا مضاف علیہ بن جائے گا، تو مضاف علیہ مل کر پھر اس کا پر عطف ہوگا تو یہ معطوف اور یہ معطوف ہے، یہ معطوف علیہ اپنے اس معطوف سے مل کر پھر فاعل بنے گا نائب الفاعل بنے گا یکرہ ہوگا، تو یہ استقبالو پر جو پیش آ رہا ہے نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور اس پر آج جو استقبالو پر جو پیش آ رہا ہے تو یہ اس کا معطوف ہے، یہ معطوف علیہ ہے، تو معطوف کا اعراب معطوف علیہ کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ جو درمیان میں آ رہا ہے ولو فی البنیان، تو لو جو ہے یہاں جو ہے وصلیہ ہے لو، اور اگر لو سے پہلے اگر واو اور اس کے بعد ظرف آ جائے تو جو لو ہوگا جو بعد والا لو ہوگا اس کے بعد کانا جو ہوگا وہ مقدر ہوگا، اور کانا کے جو اسم ہوگا وہ بھی اس کے اندر ضمیر ہوگی، یہاں جو ہے کانا ہم نکالیں گے لو کانا فی البنیان، یا اسم منصوب آ جائے منصوب اسم کوئی آ جائے یا ظرف آئے تو ہم لو کے بعد کانا کو مقدر نکالیں گے ہر جگہ، اگر ایسا لو ہو کہ اس سے پہلے واو ہو اور لو کے بعد جو ہے ظرف ہو یا اسم منصوب ہو تو ہم اس کو کیا بنائیں گے لو وصلیہ کہیں گے اور شرط بنائیں گے، اور اس کی جزا جو ہوگی وہ جزا اس کی مقدر ہوگی۔ لو یہاں ہم جو واو ہوگی اس واو کو کیا کہیں گے، واو کے بارے میں چار ہیں کہ چار طرح ترکیب کی جا سکتی ہے، آپ کو واو کو زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، مبالغہ بھی کہہ سکتے ہیں، اعتراضیہ بھی کہہ سکتے ہیں واو کو، تو آپ اس واو کو جو بھی کہیں واو زیادہ کہتے ہیں، لو وصلیہ بن جائے گا، اور اس کے بعد کانا فعل مقدر ہوگا کانا فعل ناقص، اور اس کا جو ہوا ہوگا اسم بن جائے گا، پھر بنیاد جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے ہم اس کو خبر بنا دیں گے کانا کی، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط، اور یہ جو پہلے والا جملہ آ رہا ہے سارا یکرہ یہاں تک یہ مثل جزا بن جائے گا،
تو شرط اور جزا مثل جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا. یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہوئی. اور تحریم پر جو نصب آ رہا ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، مفعول ہونے کی وجہ سے نصب آ رہا ہے. اور استقبال پر یہ نائب الفاعل ہے، قبلتی پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے قبلہ کا. استدبارها استدبارو پر جو پیش آ رہا ہے اس کا تب استقبال پر ہو رہا ہے. اور جو ہے بنیانی پڑھ رہے ہیں فی کی وجہ سے، یہاں استقبالو کا پہلے بھی بتا دیا کہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے. عینی جو پڑھ رہے ہیں یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، الشمسی بھی مضاف الیہ ہے پیچھے کے لیے. اور قمری اس کا تب ہو رہا ہے شمس پر، اس لیے یہ مجرور ہے. محبی پر جو زیر آ رہی ہے اس کا بھی عطف ہے عینی شمس پر، عینی پر، تو یہ بھی عطف مطوف کا اعراب وہی ہوگا جو مطوف الیہ کا ہوگا. اور ریحی پر جو زیر آ رہی ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو ہمارا یہاں سے لے کر یہاں تک سارا سبق بیان ہو چکا اور اجرا بھی ہو چکا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملتے ہیں. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.